آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ وہ طائف کا رخ کیے۔ امید ہے کہ کم از کم طائف والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے، لیکن طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک تو حضرت خدیجہ عنہا کی وفات، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال، اور تیسری چیز طائف کے سفر میں ملنے والا زخم۔ یہ تین تکالیف ایک جگہ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے معراج کا سفر کرایا۔ تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی تاکہ ہم اپنی نشانی اس کو دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے واسطہ پڑھنا تھا، تو اس لیے اس صورت میں ان کی تاریخی چیزیں بتائی گئی، اور ان کی جو تورات کی اصلی تعلیمات ہے اس کو بھی آگاہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی معزولی کا اعلان ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے، یعنی عزت و سربلندی جو انہیں ملی تھی وہ عزت کیسے چھین لی گئی، یہ ساری تفصیلات اللہ نے اس صورت میں بتایا۔ شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کتاب عطا کی اور ہدایت دی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، نبیوں کے احکامات کو چھوڑ دیے، تو ان پر مسلط کر دیا گیا ظالم بادشاہ۔ تو 2 مرتبہ فساد مچایا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام جب ان کے نبی ہوئے تو ان کو عزت و سربلندی ملی، پھر جب ان میں شرک اور عصبیت جیسی بری عادتیں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم جن کا نام عاشور یہ قوم ہے، اللہ نے ان کو مسلط کر دیا، ان پر جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیا بنی اسرائیل کا۔ ایک مرتبہ ان کی زندگی میں بہت بڑی رسوائی اور بہت قتل کر دیا گیا بنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ کب ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 720 پر 1 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو ان پر ایک دوبارہ حملہ ہوا، تو اس وقت ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ 2 مرتبہ جو نا اللہ نے اس کا ذکر کیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر تم ایسے ہی بار بار کرو گے تو ہم تم پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے، وہ تمہیں قتل عام کریں گے۔ اللہ نے اس میں وارننگ دے دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کے گردن میں لازم کر دیا ہے، یعنی ہر اعمال اس کے گردن میں موجود ہے، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن، اور انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، تو ہی پڑھ لے تیرا اعمال، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے۔ اللہ نے یہودیوں کو 10 احکامات بتائے جن پر ان کی سلطنت اور معاشرت کی بنیاد تھی۔ وہ 10 اصول چونکہ یونیورسل اور ابدی اصول تھے، اخلاقیات معاشرتی چیزیں تھیں، اس میں اللہ نے اس میں ذکر کیا، کہا کہ اللہ کی بات کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے حق میں دعا کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اللہ نے صورت بتایا۔ اور بتایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اسراف فضول خرچی نہ کرو، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، وعدے پورے کرو۔ ایسے بہت ساری باتیں اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ 10 وصیتیں بنی اسرائیل کو جو کی تھی اس کو بھی اللہ نے واضح کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہ دے، یہ ہم لوگوں کو کہا کہ شیطان تمہیں کسی بھی حالت میں بگاڑ سکتا ہے اور تمہیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اللہ سے دور کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سے بچتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا پہلی قوم میں اولیاء اللہ کی پوجا کرتی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اسی لیے کہا کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے سوا دوسرے بھی جو نا تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، تو ان کو بلا کر بتاؤ، اگر وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، اللہ ہی حقیقی معنی میں تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی جو کوششیں تھیں، دھمکی تھی، اللہ نے ان لوگوں کو وارننگ دی، کہا کہ اگر تم نکال دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَ بِالْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب ہے کہ اس زمین سے نکال دیں، لیکن یاد رکھنا ہے یہ اللہ نے وارننگ اور دھمکی دی اس بارے میں کفار مکہ کو۔ کی تیاری کا حکم دیا گیا کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود جو ایک بلند مرتبہ ہے قیامت کی جو نبی کو نصیب یہ ہونے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نعمت نبی کو جو ملے گی اس کا ذکر کیا، اور کہا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، باطل تو چور چور ہونے والی چیز ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ پارہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے احکامات ہیں، نصیحتیں ہیں اس صورت میں بنی اسرائیل میں، اور خاص کر کے اسراء معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ سے گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 5 وقت کی نماز تحفہ میں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں مدینہ دکھایا گیا کہ یہاں پر آپ ہجرت کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، نبی نے وہاں پر امامت کی۔ یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ایک مومن کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے جسم کے ساتھ اپنی یقینی آنکھ سے پورا مشاہدہ کیا، براق کے ذریعے سفر کیا، مختلف انبیاء سے ملاقات کی اس سفر میں، یہ سورۃ اسراء کے نام سے مشہور ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس صورت میں پہلی امت کے نوجوانوں کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی اہل مکہ کے ظلم و ستم جو کچھ ہیں یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے، ظلم کافروں کا اور ہجرت مسلمانوں کا شعار ہے، یہ واضح کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی نوجوانوں کو دین کی خاطر ان پر تکلیفیں آئی، انہوں نے ہجرت کو لازم پکڑا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تمہارے پر قریش ظلم کر رہے ہیں، تمہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، یہ تعلیم یہاں پر دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ کہف، کہ جس کسی نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کی ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں جس نے 3 آیت یاد کی سورہ کہف کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان اگلے جمعہ تک روشنی تک پھیلائی جائے گی، وہ روشنی اس کے حق میں باقی رہے گی۔ کہف کے معنی کیا ہیں؟ غار۔ اس صورت کا نام اصحاب کہف اس لیے رکھا گیا، سن 240 پر 9 میں روم کا بادشاہ جو دقیانوس ہے، جس کا نام ہے دقیانوس، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پر بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ تو کچھ نوجوان مسلمان ہو چکے، ان کے دل میں بات پیدا ہو گئی کہ اللہ حقیقی معبود ہے، یہ جو بادشاہ ہے دقیانوس یہ ظالم ہے، کافر ہے، اس کی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ کیا کیے، فوراً نکل کے بستی کو چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی جنہ ہو گیا، تقریباً یہ 9 کے قریب تھے ان کی تعداد، ایک غار میں جنہ پناہ لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ تو بادشاہ کے لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے، اطراف اکناف میں تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے، اللہ نے ان پر نیند ڈال دی، یہاں تک کہ 309 سال تک اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلوؤں کو بدلتے تھے، کبھی رائٹ طرف کبھی لیفٹ طرف، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے پہلو میں کتا جو نہ بیٹھا تھا۔ تو بادشاہ نے بہت تلاش کیا لیکن یہ نہ مل سکے، تو اس نے تحریر لکھ دی ان لوگوں کے نام، اپنے خزانے کے ساتھ وہ تحریر بھی شامل کر دی کہ اگر وہ بعد میں ملے تو انہیں سزا دینا، انہیں قتل کرنا، یہ حکم جاری کیا تھا۔ 309 سال کے بعد بستی کی حالت بدل گئی، یہ جو ظالم بادشاہ وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ماشاءاللہ سے بستی والے مکمل مسلمان ہو چکے تھے۔ تو 309 سال کے بعد یہ جو غار میں سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے، تو انہیں بھوک لگی، تو کہا کہ جاؤ جا کے بستی میں جا کے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔
دیکھو احتیاط کرو کہیں ہمیں پہچان نہ لے، ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ہوشیار رہنا، کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو ایک آدمی گیا، اس میں سے ایک جوان جاتا ہے اور سکے دیتا ہے، تو وہ دکاندار پریشان ہوتا ہے، تو پرانے زمانے کا سکہ ہے، تعجب ہوا۔ پھر بھی وہ اس سکے کو رکھ لیا، یہاں تک کہ انہیں وہ سکے بادشاہ کے پاس، اس دور میں جو بادشاہ تھا مسلمان تھا، وہ پہنچایا گیا، تو وہ سکہ دے کر پہچان لیا گیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ اچھا یہی وہ نوجوان ہے جن کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ تو سب لوگ وہاں غار کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اسی جگہ پر موت دے دی، اسی جگہ پر اللہ نے موت دے دی۔ تو یہ واقعہ مشہور واقعہ، یہ سورہ کہف میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ایک مثال یہاں پر اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ دراصل یہ ہے کہ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہود نے، کہ کس کے ذریعے، مشرکین کے ذریعے سوال کیا تھا اہل کتاب نے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذرا تفصیل بتاؤ، کتنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں بولے۔ تو 17 دن کے بعد اللہ نے آیت نازل کی، اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب تم کسی بھی کام میں کہتے ہو کہ میں کل کہوں گا، تو فوراً انشاءاللہ بول دو۔ یہ بھی نصیحت کی گئی۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا یہود کے سوال پر، اور بتایا مسلمانوں کو کہ تم اچھی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ دنیا والوں کے ساتھ، دنیا پرستوں کے ساتھ، جن کے پاس آخرت کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مال میں، اولاد میں فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے غرور تکبر ان کی دولت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف کے واقعے کے بعد ایک قصہ ذکر کیا سورہ کہف میں، آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہا کہ دو اشخاص تھے، دو لوگ تھے، اس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فراوانی دی تھی کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، دو انگور کے باغات تھے، اس کے اطراف کھجور کے باغات تھے، اس کے بیچ میں کچھ کھیتی کی چیزیں تھیں، نہریں جاری تھی، تو بہت کچھ اسے ملی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے ساتھی سے کہا کہ انا اعز نفرا، میں بہت زیادہ مال والا ہوں، اولاد والا ہوں۔ تو اس کے ساتھی نے کہا فقال له صاحبه فكفرت بالذي خلقك من تراب، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق کی، اس کا انکار کرتا ہے؟ تو کہا کہ یہ سب میری محنت ہے، غرور میں اندھا ہوا، لیکن ہوا یہ ہے اللہ نے رات رات اس کو برباد کر دیا۔ تو اس وقت اس ساتھی نے، دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ، تو یہ تو کہنا چاہیے تھا یہ سب جو کچھ اللہ کی ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے پاس ہی قوت ہے، اگر تو کہتا تو یہ چیز بچ جاتی، لیکن تو غرور میں اندھا رہا، نتیجے میں تجھے تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے یہ مال اور دولت کا غرور انسان کو کسی بھی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں کبھی باقی نہیں رہتی، فوراً چھین لی جا سکتی ہیں۔ نعمت ملی ہے تو اللہ کی طرف منسوخ کریں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو میں آج ایسی سچویشن میں نہ ہوتا۔ یہ فیل ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے بتایا یہ دنیا کی زندگی کھیل کو تماشا اور کچھ نہیں ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی طرف آگے بڑھو، اللہ کی طرف آگے بڑھو، مغفرت کی طرف آگے بڑھو، ارضھا کعرض السماء والارض، جنت کی طرف آگے بڑھو، آسمان زمین کے برابر ہے جس کی لمبائی۔ مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھا اللہ تعالیٰ جنت کو۔ اور قیامت کے دن یہ ذکر ہوا اس بارے میں کہ اعمال پیش کیے جائیں گے، مجرمین دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو، کہے گا گنہگار یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں لکھ کر ہے، سب کچھ اس میں احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت آدمی فیل کرے گا اور
بہت افسوس کرے گا، لیکن ہر چیز اس میں نوٹ کر دی گئی ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کھلی کتاب رکھی جائے گی، آدمی بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ کی مغفرت طرف آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت دن افسوس کرنے لگے، تمہارے اوپر وہ حالت نہ آئے۔ یہ اللہ نے بتایا۔ تو بہرحال اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ اس واقعے کا تعلق 16ویں پارے سے ہے تو اس لیے ہم یہیں پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں اسی سورہ کہف کا ایک 2 واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، وہ چیزیں آپ کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ مختصر سا خلاصہ تھا کہ پہلی سورت بنی اسرائیل ہے اور دوسری سورہ کہف ہے، جس میں 3 بڑے واقعات، اصحاب کہف کا واقعہ اور 2 واقعہ انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی باتوں پر کہی بات اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔